اللہ سے دیکھو, اللہ سے خوف کرو تو تمہیں ہر سیکنڈ بعد جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے. عمران نیازی کی فساد کی, فتنہ کی سیاست کو, اگر اس کا نام سیاست ہے تو اس سیاست کو دفن کرنا قومی ذمہ داری. یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ 22-24 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے. مہینہ ایک ہی ہے, مئی کا. 9 مئی کو ان عزائم کو پورا کیا گیا جو تو آج تک 75 سال میں دشمن نہ کر سکا, قیامت تک قائم و دائم رہے گا. چند ہزار کا جتھا کروڑوں عوام کے جذبات کا کھلواڑ نہیں کر سکتا. 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے عوام کے دلوں کو زخمی کیا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ 22-24 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور 9 مئی کو ہم نے دیکھا کس طرح جنا ہاؤس کو جلایا, کس طرح جی ایس کے اوپر جتھوں نے حملہ کیا. ہماری دفاعی علامات کو مسمار کیا گیا, جہاز کو جلا دیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں میاں والی میں اور سرگودا میں ایئر بیسز پر دھاوا بولا گیا. آپ صرف اپنے دل میں بات رکھ کے بتائیں یہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کا وقار, پاکستان کی شان, شہیدوں کی سرزمین پر کیپٹن شیر خان جو کارگل کا شیر تھا اور ہے, کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, اس کے کو توڑا گیا. اور مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ میں خود سوچتا ہوں, میری بھی ایک بیٹی ہے, جب شہید کی ماں صبح ناشتے کی میز پر شہید کے بچوں کو اس کے باپ کی داستان سناتی ہے اور سامنے شہید بیٹے کی تصویر لگی ہوتی ہے دیوار پر, وہ روز جیتی ہے روز مرتی ہے, تو عمران نیازی آپ نے ان شہید کی ماؤں کے دل توڑے ہیں, ان کو آپ نے زخمی کیا ہے. اس لیے 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ دن کے ناطے سے یاد رکھا جائے گا. یہی فرق ہے فتنے فساد میں اور ملکی ترقی میں. مہینہ ایک ہی ہے, مئی کا. 9 مئی کو ان عزائم کو پورا کیا گیا جو تو آج تک 75 سال میں دشمن نہ کر سکا. اور ہمسایہ ملک میں پاکستان کے وقار کا تماشا بنتا رہا 9 مئی کو, جب یہ جلاؤ گھراؤ چل رہا تھا, ریڈیو پاکستان چل رہا تھا جس نے تاریخی کردار ادا کیا پاکستان کے اندر. اور ایک 9 مئی اور ایک 28 مئی, اسی مہینے میں سرکار بھٹو صاحب نے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی اور نواز شریف صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے 28 مئی کو اس ملک کو ناقابل تصویر بنا کر ایٹمی قوت ہونے کا تحفہ دیا, جس سے پوری عالم اسلام جو ہے ان کو فخر ہے. تو میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں, انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم و دائم رہے گا اللہ کے فضل و کرم. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ جو قومیں اپنے محسنوں کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے شہداء کے وقار کا خیال نہیں کرتی، وہ کبھی فلاح نہیں پاتی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چند ہزار کا جتھا کروڑوں عوام کے جذبات کا کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج حد ضروری ہے کہ جو ان حملوں میں شامل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور میں اس بات کا حامی ہوں، میں بھی 22 سال سے کارکن ہوں، ہم نے تو گرفتاریاں بھی دیں، ہمارے قائدین نے گرفتاریاں دیں، ہم نے تو کبھی اپنی دفاعی علامات پر حملہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی جی ایچ کو پر دعویٰ نہیں بولا، ہم نے تو کبھی دشمن کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ جو کام دشمن نہ کر سکا وہ آج چند ہزار کے جتھوں نے کر دیا۔ اس لیے عمران نیازی کی فساد کی، فتنہ کی سیاست کو، اگر اس کا نام سیاست ہے تو اس سیاست کو دفن کرنا قومی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا، جس طرح 28 مئی کی اہمیت ہمیشہ سے اجاگر کی جاتی ہے کہ اس دن پاکستان کا دفاع ناقابل تصویر ہوا، اسی طرح یہ 9 مئی کا دن بھی جو ہے ایک سیاہ باپ کی حیثیت سے اس کو اجاگر کیا جائے کہ کون سے درندوں نے، کون سے فسادی ٹولوں نے جو صرف چند ہزار پر مبنی اس نے اس ملک کو 9 مئی کے دن جو ہے خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میاں حمزہ شہباز شریف، میاں حمزہ شہباز شریف، میاں حمزہ شہباز شریف، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پولیس رینجرز افواج پر پتھر برسائے گئے، اور آج مجھے یاد آ گیا، یہ کہتے تھے کہ ہم دھرنا دینا چاہتے ہیں۔ پولیس کانسٹیبل کمال احمد جس پہ انہوں نے ہنسی اڑائی، جس کی شہادت پر آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس شہید کا بیٹا، 6 سال کا بیٹا میرے ساتھ کھڑا تھا اور شہید کی میت سامنے پڑی تھی۔ جب تک جنازہ پڑھا جاتا رہا اس کی سسکیاں جو تھی کانوں میں اس کی آواز آتی رہی۔ آج بھی میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپتا ہے کہ جو لوگ اس ملک و قوم کے لیے، چاہے وہ فوجی ہیں، رینجرز ہیں، پولیس والے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان یتیموں کی دل پر کیا بیتی ہوگی، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں، کیونکہ آپ بھی باپ ہیں، آپ بھی ماں ہیں، آپ کے بھی جذبات ہیں۔ اس لیے میری دعا ہے آج کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان ماؤں کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے، ان شہیدوں کی ماؤں کو صبر عطا فرمائے، اور ہمیں من حیث القوم توفیق عطا فرمائے۔ یہ قومی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے یہ کھلواڑ کیا 9 مئی کے دن، جو بھی اس میں کارروائی میں شامل ہیں، ان کو قانون کے مطابق قرار واقع دی جائے، تاکہ کبھی کوئی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ اتحادی حکومت جس میں مسلم لیگ نون کا کلیدی کردار ہے اپنی قومی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگی۔ آپ کی حکومت ہٹایا گیا، یہ چیزیں ثابت ہوئی وقت کے ساتھ، آڈیو لسٹ نکلی کہ عدلیہ اور پی ٹی آئی اور چودھری چنگیزی کی ملی بھگت سے آپ کی حکومت کو ہٹایا گیا جو چل رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب تو یہ قصہ زبان زد عام ہے۔ جن لوگوں نے یہ ایک آئینی حکومت کے خلاف سازش کی وہ خود مان گئے
اور میں یہ بھی کہتا چلوں، میں قانون کا طالب علم ہوں، جب ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے آئین کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کی تشریح آپ کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ یہ تو آئین کی تشریح نہیں ہے. آپ نے آئین کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے صرف اپنے عزائم کے لیے کہ اگر کسی کی شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی، کوئی جماعت آپ کو اچھی نہیں لگتی، کسی سے آپ کو بہت پیار ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ویری گڈ ٹو سی یو مسٹر عمران خان، تو قوم نہیں بھولے گی یہ باتیں. عمران خان کوئی جنگی محاذ پر جیت کے آ رہا تھا، 190 ملین کا غبن کیا ہے، پاؤنڈ کا، روپیز کا نہیں، اس کو آپ استقبال کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ میں. تو قوم نے دیکھا یہ انہی کا شاہ خزانہ ہے. انشاءاللہ سچ سامنے آتا ہے اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، قوم گواہ ہے. وہ جو چند مہینے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے سستا آٹا پورے پنجاب میں تقسیم کیا، پورے صوبے کی 12 کروڑ عوام کو مفت دوائیاں، اس میں کینسر کی دوائیاں شامل ہیں، ہم نے ان کو فراہم کی. اور ہم ایک بہت شاندار منصوبہ، جو آج بجلی کے بل جو ہیں وہ IMF کی وجہ سے ہمیں مہنگے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں ہر مہینے، ہم نے 100 یونٹ والے جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے مفت بجلی وہ منصوبہ لے کے آئے تھے. لیکن اس پہ عمل بھی انہی قانون کے رکھوالوں نے روک دیا. وہ میرا منصوبہ نہیں تھا، وہ تو عوام کا منصوبہ تھا. تو اس لیے جو زیادتیاں ہوئی ہیں اللہ کی قدرت اس کا ازالہ کرے گی اور حقائق قوم کے سامنے. نون لیگ جو ہے وہ لاہور کا گڑھ سمجھی جاتی تھی کہ لاہور نون لیگ کا ہے، لیکن آپ ایک لمبے عرصے سے خاموش ہیں مکمل طور پہ. اس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب، 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 وزیر اعلیٰ پنجاب. ایک بڑی خاموشی کے بعد آپ سامنے آئے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ خلوت میں چلے جائیں گے یا کردار ادا کریں گے جو عوام کی مشکلات ہیں؟ مجھے بخوبی پتا تھا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے. اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ کبھی کبھی خاموشی بھی آواز ہوا کرتی ہے. اور جب میں وزیر اعلیٰ تھا اس وقت کی تقریر نکال کے دیکھیے، میں کہتا تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ ہونے پر فخر نہیں، مجھے پارٹی کے ایک کارکن ہونے پر فخر ہے. میرا رشتہ ان کارکنوں کے ساتھ ایک لازوال رشتہ ہے اور یہ رشتہ ہمیشہ مرتے دم تک اپنے کاموں سے نبھاتا رہے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی پر حملہ کیا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام آ رہا ہے، کیا اب ایسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے تاکہ آئندہ ایک مثال بنے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی سوچ یا اپروچ کو اپلائی نہ کرے؟ اس میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. ایسے لوگ، یہ سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی، ان کو قرارواقعی سزا ملنی چاہیے اور ابھی آہستہ آہستہ حقائق کھولیں گے. اب آپ یہ دیکھ لیں دوگلے پن کی مثال. ایک شخص جب حکومت چلی گئی تو کہتا تھا امریکہ نے سازش کی، یہ کہتا تھا نا عمران خان، آج کہتا کہ امریکہ سے بچا لو. اور کبھی اللہ سے ڈر دیکھو، اللہ سے خوف کرو تو تمہیں ہر سیکنڈ بعد جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے. سزا ملنی چاہیے. اس طرح سے کیا وفاقی جو حکومت ہے آپ کی وہ بھی ڈٹرمن ہے سزا دینے میں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، من حیث القوم بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو شہیدوں کی داستانیں سناتے ہوں گے جو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے اس ملک و قوم کے لیے. آج بھی سڑکوں پر اپنے بچوں سے دور، اپنی بیوی اپنی ماں سے دور، اپنے پیاروں سے دور حد کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو ہیلی کاپٹر کو قربانی دے رہے ہیں. تو یہ قومی ذمہ داری ہم نبھائیں گے.